اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستان محترم، 20 رمضان المبارک ہے، فتح مکہ کی تاریخ ہے۔ یہ تاریخ مذہب اسلام میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا ریلیجن کے اندر کتنی زیادہ نرمی ہے اور دوسروں کے لیے کتنی زیادہ فورگیونس ہے، معافی کا اور ادارتا ہے۔ میرے دوستو، آج سے 1436 سال پہلے چلیے، 1436 سال پہلے، یعنی 8ویں ہجری کی بات ہے۔ یہی تاریخ تھی 20 رمضان المبارک، اور یہی مہینہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10,000 صحابہ اکرام کی جماعت کو لے کر مکہ کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ کون سا مکہ میرے دوستو؟ جس مکے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کا ظلم و تشدد اور ٹارچر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ کتنی سال میں؟ 40 سال کی نبوت ایج میں نبوت کا اعلان کیا، اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد پھر مکہ کے کافر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو لوگ ایمان لے کر آ رہے تھے ان پر ہر طرح کا ظلم و ستم، تشدد، بربریت کرتے ہیں، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال دیتے ہیں اور کھینچ دیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں جاتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر مارے جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں پر امیہ ایمان لاتی ہیں تو ان کو نیزہ مار کر ختم کر دیا جاتا ہے، جو سب سے پہلی شہید عورت کا لقب حاصل کرتی ہیں۔ اور میرے دوستو، کون کون سی بات یاد کریں گے؟ یہ وہی مکہ والے ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال لگاتار ایک پہاڑوں میں بند کر دیا تھا اور لوگوں سے منع کر دیا تھا کہ ان سے کوئی نہ خریدے گا نہ انہیں کوئی بیچے گا۔ وہاں پر حضور کے ساتھ جو لوگ تھے وہ پیڑوں کے پتے اور چھالے اور گیلی مٹی تک کھا جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ وہی مکہ ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کی سازش ہوتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ جاتے ہیں اور مکہ سے کہتے ہیں، کعبے سے کہتے ہیں، اے کعبہ اور اے مکہ، تم مجھے بہت زیادہ پسند ہو، میں تم کو چھوڑ کے نہیں جاتا، مگر تمہارے لوگ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے مدینہ میں جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ہر طرح کی پریشان کر رہے ہیں کافر۔ اور یہی نہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچ گئے پھر بھی کافر پریشان کرنا نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ پہلے بچاؤ کی شروعات جنگ بدر کے نام سے ہوتی ہے 2 ہجری میں۔ 6 ہجری میں 6 سال ہو چکے ہیں مسلمانوں کو مکہ چھوڑے ہوئے۔ وہ مسلمان جو ہر وقت کعبے کا دیدار کیا کرتے تھے، 6 سال ہو گئے۔ صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دیکھے 6 سال ہو چکے ہیں، چلیں مکہ چلتے ہیں، عمرہ کریں، مکے کا کعبے کا دیدار کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ۔ 1400 صحابہ اکرام کو لے کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے کی طرف جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ مگر پھر بھی کافر بیچ راستے میں حدیبیہ کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ مکے میں نہیں آ سکتے، آپ خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کر سکتے، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ آپ سوچئے کتنی زیادہ چوٹ لگی ہوگی دل پر۔ 1400 صحابہ اکرام 6 سال ہو گئے مکہ کو چھوڑے ہوئے، مدینہ میں آئے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آتے ہیں اور ان کو روک دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رک جاتے ہیں۔ ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ڈیل ہوتی ہے جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ظاہر میں ایسا لگتا تھا کہ مسلمان ہار گئے، مسلمان پریشان ہو گئے اور طرح طرح کی باتیں بھی لوگ کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس میں اللہ کی حکمتیں ہیں۔ پھر ایک آیت نازل ہوتی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیارے محبوب ہم نے تم کو شاندار جیت عطا فرمائی۔
قرآن پاک کہہ رہا ہے میں نے تم کو جیت عطا فرمائی ہے. اللہ پاک نے فرمایا میں نے تم کو وکٹوری عطا فرمائی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج مجھے جتنی خوشی حاصل ہوئی ہے, ایک ایسی مجھ پر آیت نازل ہوئی ہے جس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے کبھی مجھے اتنی خوشی ہوئی نہیں. 2 سال کے اندر اندر کافر جو ڈیل ہوتی ہے وہ کافر ساری ڈیلوں کو توڑ دیتے ہیں. اور اس میں ایک ڈیل یہ بھی تھی کہ اگر مسلمان مدینے سے مکے میں آ گئے تو ہم واپس نہیں جانے دیں گے. مسلمانوں مدینے سے مسلمان اگر مکے میں آ گئے تو ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں, اور اگر مکے سے کوئی مدینے میں گیا تو تم اس سے کچھ کہو گے نہیں. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ادارتا دکھائی, اتنی سافٹنیس دکھائی, اتنی نرمی دکھائی کہ سب ان کی شرطوں کو مان لیا. آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیروں کے ساتھ اتحاد کرو, اتحاد ٹکتا نہیں ہے. جب ہمارے حضور کے زمانے میں یہ اتحاد نہیں ٹکا غیروں کے ساتھ تو آج کا ٹکے گا. اتحاد مسلمانوں کا ہوتا ہے, یکتا کیجیے اپنے ساتھ. بہرحال اب کتنے سال ہو گئے؟ 13 سال مدینے میں حضور کو ستایا گیا, کیونکہ 40 سال کی عمر میں حضور نے نبوت کا اعلان کیا. 53 سال تک حضور مکہ میں رہے, 13 سال ادھر اور 8 سال مدینے میں آ گئے. 8 سال ہو گئے مدینے میں آئے ہوئے, مگر کافر اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہے ہیں. 13 اور 8 کتنے ہوتے ہیں؟ 21 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضور کے صحابہ اکرام نے ان کو برداشت کیا. ہر ظلم ہر تشدد ان کا جھیلتے رہے. 8 ہجری ہو چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چلو اب 10,000 یا 12,000 صحابہ اکرام کا لشکر لے کر جا رہے ہیں. سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں. دیکھو کسی پر بغیر ضرورت کے آپ کو ہتھیار اٹھانا نہیں ہے. اعلان کرتے ہیں جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا. جو کعبے میں آ جائے اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا. جو سرنڈر کر دے, جو اپنے ہتھیاروں کو رکھ دے اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کر لیتے ہیں. یہ ایسی جیت تھی پوری دنیا میں, پوری کائنات میں, جو بغیر یدھ کے جیتی گئی, جو بغیر کسی بیٹل کے, جو کسی بغیر تلوار چلائے ہوئے مکہ فتح ہو جاتا ہے. اب سارے لوگ سامنے کھڑے ہیں, وہ لوگ بھی کھڑے ہیں سارے جو 21 سال سے حضور کو ستا رہے تھے. وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے جنگ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کو شہید کر دیا تھا. وہ لوگ بھی موجود ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبا لیا تھا. آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے اور پوری دنیا کے اتہاس کو پڑھیے. جب بادشاہ جب لوگ کسی ملک کو جیتتے ہیں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. آئیے دور جاؤ, بھول گئے ہوگے تو میں نئی بات بتاتا ہوں, کیونکہ میں پرانے کو نئے سے کنیکٹ کرتا ہوں. روس اور یوکرین کو دیکھو, تازہ مثال ہے, تازہ مثال. کیا یوکرین نے روس کو اتنا ستایا جتنا کہ مکہ والوں نے ہمارے نبی کو ستایا تھا؟ نہیں, کوئی اس کا عذر نہیں ہے. مگر وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی ہے. آپ لوگ ملٹی میڈیا دیکھتے ہیں, دیکھیے وہاں کھنڈر بنا دیا گیا ہے. نہ وہاں اسکولوں پر رحم ہے, نہ وہاں اسپتالوں پر رحم ہے, نہ وہاں بوڑھوں پہ رحم ہے, نہ وہاں بچوں پہ رحم ہے. لگاتار میزائل سے لگاتار وہاں پر بم اور بارود برسایا جا رہا ہے. حالات خراب کر دی ہے. اور آپ چلے جائیے اسپین میں, جب انگریزوں نے قبضہ کیا تو مسلمانوں کا اتنا خون بہایا کہ گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون ہی خون تھا. جب انگریزوں نے ہمارے ملک میں لوگوں پر, ہمارے اس ملک کے باشیوں پر اور خاص کر مسلمانوں پر, میرے دوستو دلی سے لے کے کشمیر تک ہر پیڑ پر مسلمان کی لاش لٹک رہی تھی. بتانا یہ چاہتا ہوں جب لوگ کسی ملک پر آکرمن کرتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, تو اس کے کسی کو کوئی رعایت دیتے ہی نہیں. یہاں حضور نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہے کوئی کسی بوڑھے پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی سے پنگا مطلب یہ کہ کسی سے ٹکرائے گا نہیں, اور پہلے اعلان کر رہے ہیں. اب سارے لوگ وہاں پر مکے والے جو ستاتے رہے 21 سال تک, جنہوں نے حضور کی گردن میں اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی تھیں. کون کون سے آپ کو بات بتاؤں میں,
ہر ظلم ہر تشدد انہوں نے اختیار کیا تھا۔ حضرت بلال کے واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں، جلتے ہوئے شعلوں پہ ڈال دیتے تھے تو پھر چربی سے وہ کوئلے بجھتے تھے۔ میرے دوستو سینے پر اتنے موٹے پتھر رکھتے تھے کہ زبان باہر آ جاتی تھی۔ لوہے کے زنجیر پہنا کر مکے کے ریت میں جہاں پر چڑیا مرتی ہے تو سڑتی نہیں ہے، سوکھ جاتی ہے۔ جہاں پر انڈا ڈال دیا جائے وہاں کی گرمی میں تو انڈا ریت میں ابل جائے گا، پانی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستو وہاں پر اتنا ظلم ہوتا تھا۔ یہ سارے ظالم اتیاچاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں مجرم کی حیثیت سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھر تھر کانپ رہے ہیں، کیونکہ ان کو سب اپنا ظلم پتہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مکہ والو بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ آنکھوں میں آنسو ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہیں اور سمجھتے ہیں اب پتہ نہیں کیا ہوگا، ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی کہ قیمہ بنا دیا جائے گا کہ ہم سے کیا ہوگا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کریم ابن کریم ہیں، یا رسول اللہ آپ بہت دیالو ہیں، بڑے کرپالو ہیں، آپ کی کوئی دیا کا انتہا نہیں ہے، کوئی سیما نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج میں نے تم کو بلا شرط سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا بغیر کسی کنڈیشن کے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے، پوری دنیا کے اتہاس کو کھنگال لیجئے، ایسی تاریخ آپ کو کہیں مل نہیں سکتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو، تو بہت سارے 2000 کی گنتی آتی، اسی وقت 2000 کافروں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اور سنیے 8 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے نکلے تھے تو ان کے گھر، ان کے مکان، ان کی پراپرٹی، ان کے کھیت، ان کے کھلیان، ہر طرح کی سمپتی وہ مکہ میں چھوڑ کے چلے آئے تھے، اور وہاں کے کافروں نے ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ میرے دوستو اب یہ مسلمان اپنی پراپرٹی واپس نہیں لیتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے مکان پہ جس نے بھی قبضہ کر لیا ہم اس کو بھی واپس نہیں لیں گے، ہم اس کو بھی واپس نہیں لیں گے۔ یہ ہے فتح مکہ۔ جو لوگ کہتے ہیں مسلمان اتیاچاری ہوتے ہیں، مسلمان آتنکباد ہوتے ہیں، جھوٹے ہیں، سراسر جھوٹے ہیں، اس سے بڑا کوئی دنیا میں جھوٹ ہے ہی نہیں۔ اسلام کو پڑھیے، مگر افسوس یہ ہے کہ اسلام کو ہم ہی نہیں پڑھتے۔ آج ہمارے بچوں کو اسکولوں میں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ میرے دوستو اس سے پہلے کہ دوسرے تمہارے اتہاس کو الٹا سیدھا توڑ مروڑ کر پڑھائیں، تم اپنے بچوں کو اپنا اتہاس سکھاؤ۔ نمبے دوستو الٹا سیدھا اتہاس تمہارے بچوں کو پڑھایا جائے گا، اور وہ دن دور بھی نہیں ہے کہ تمہارے بچے مسلمان ہونے پر شرمندگی کو اختیار کریں گے، کیونکہ الٹا سیدھا پڑھایا جائے گا۔ ہمارے بادشاہوں کو جن کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، جو مجدد تھے، ان کو اتیاچاری کر کے اتہاس میں دکھایا گیا۔ جن کی تہجد نہیں چھوٹتی تھی، جن بادشاہوں کی پہلی تکبیر نہیں چھوٹتی تھی، جو امام کے پیچھے پہلی تکبیر میں شروع سے ہی کھڑے ہوتے تھے، جن کی سنتیں نہیں چھوٹتی تھیں، ایسے بادشاہوں کو اتیاچاری بنا کے کتابوں میں ہمارے بچوں کو پڑھایا گیا، اور ہمارے بچے وہی پڑھتے رہے۔ میرے دوستو آنکھیں کھولو، بیدار ہو جاؤ، اب سونے کا وقت نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو بتائیے اسلام کیا ہوتا ہے، اسلام میں کتنی ادارتا ہے، اسلام میں کتنی سافٹ نیز ہے۔ اسلام اپنے جرم کے دشمنوں کو بھی بڑی آسانی سے معاف کر دیتا ہے، اور معاف کیا ہے۔ فتح مکہ کی تاریخ پڑھو، ہزاروں واقعات ہیں ہمارے لیے، اس میں ہزاروں سبق ہیں ہمارے لیے۔ میرے دوستو کوئی بھی یہ ہمیں واقعہ بتاتا ہے، کتنی بھی کوئی ہم پہ ظلم و ستم کر دے، ہمارا اپنا خاص کر، تو ہمیں اسے معاف کر دے میں دیری نہیں کرنی چاہیے۔ یاد کرنا چاہیے کہ فتح مکہ میں 21 سال تک ظلم کرنے والوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بلا شرط معاف فرما دیتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو اکڑ کے نہیں، اونٹنی پہ جا رہے تھے، اور حضور کا سر ایسے جھکا ہوا تھا کہ حضور کی داڑھی شریف اونٹنی کے کوہان سے لگ رہی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر حضرت زید کے بیٹے، جو حضور نے حضرت زید کو گود لیا تھا، ان کے بیٹے اسامہ کو بٹھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ غریبوں کو کیسے حق دیا جاتا ہے، اور حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ اسلام غریبوں کو، غلاموں کو، ایسے لوگوں کو، گرے ہوئے جو سماج میں لوگ سمجھتے ہیں، ان کو کیسا اوپر اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر، خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھاتے رہے،
اور چڑھا دیا میرے دوستو۔ ان سب باتوں کو ہم یاد کریں اور سنیں اور سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ قرآن و حدیث میں جو مسلمان ہوتے تھے وہ اور ہم میں کچھ میل ہو رہا ہے۔ میچ کرو، مسلمانوں میچ کرو کہ جو قرآن و حدیث میں مسلمان ہیں، جو اتہاس میں مسلمان ہیں، کیا وہ والے مسلمان اور ہم میں میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج کا یہ سبق ہے، اپنے آپ کو میچ کرو۔ وہ مسلمان تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تارک مطلب چھوڑ کر، آج ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اصلی والا مسلمان، سچا پکا مسلمان بنائے، اور رب کائنات ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی